الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ دوستو، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے بندے کو عطا فرمائی۔ اللہ کو یاد کرنا ہر چیز کا مقصد ہے، بلکہ جو اصل مقصد ہے ساری عبادات کا وہ اللہ کی یاد ہی ہے۔ حتیٰ کہ مثلا نماز ہے تو نماز کو بھی اللہ نے ذکر اللہ کہا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم ذکر اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف روانہ ہو جایا کرو۔ تو یہ بھی ذکر ہے۔ فاذکروا اللہ فاذا قضیتم مناسککم، کوئی آدمی حج گیا، حج کے مناسک پورے کر لیے، اللہ پاک فرماتا ہے فاذا قضیتم مناسککم، جب تم نے اپنے مناسک پورے کر لیے، اپنی عبادات پوری کر لی حج کی، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو۔ تو اصل چیز یاد ہے، اللہ کی یاد یہ بنیاد ہے ہر عبادت کی۔ نماز بھی اصل میں ذکر اللہ ہے، اور روزہ بھی ذکر اللہ ہے، حج بھی ذکر اللہ ہے، ساری چیزیں ذکر اللہ ہیں، اللہ کی یاد ہے۔ تو اس میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، اللہ کو یاد کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذکر دوستو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لسانی ذکر ہے اور ایک قلبی ذکر ہے۔ لسانی ذکر کی بھی بہت اہمیت ہے، بہت اعلیٰ درجے کے اذکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص چیز سکھا جو تیری یاد کا اور تیرے ذکر کا خصوصی ذریعہ ہو، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ لا الہ الا اللہ تو سارے پڑھتے ہیں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی خاص چیز مجھے سکھائی جائے، کوئی خاص ورد، کوئی خاص ذکر مجھے عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ سے اچھا ورد اور اچھا ذکر اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے آسمان اور زمین اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک لا الہ الا اللہ دوسرے میں رکھا جائے تو یہ اس کا وزن زیادہ ہے اس سے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام، آخری لفظ اس کی زبان سے نکلے وہ یہ ہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت کو داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ شے اپنے والد مکرم حضرت شیخ قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے، یہ مشاہدہ ہے ہمارا۔ وہاں جو لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، جو ان کی وفات کے وقت، ان سب نے یہ مشاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آخری ایام میں فالج کی وجہ سے ان کی زبان نہیں چلا کرتی تھی، زبان الفاظ نہیں ادا کر سکتے تھے۔ لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو ان کی زبان پر جاری رہتا تھا، اس میں نہ کوئی ہچکچاہٹ ہوتی تھی، نہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے تھے۔
یہاں تک کہ یعنی چونکہ اور کوئی لفظ نہیں بولتے تھے تو وہ ہر چیز کے لیے لا الہ الا اللہ استعمال کرتے تھے. مثلاً کسی کو بلانا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر کے سر سے اشارہ کرتے تھے کہ ادھر آ جاؤ. اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ چلے جاؤ. وہ ایک ہی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری تھا. ہم نے وہ روزے رکھتے تھے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی یہ بہت کمزور ہے اور بیمار بھی ہے تو اس موقع پر روزے رکھنے ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں سمجھایا جائے اور انہیں قائل کیا جائے اس چیز کا کہ یہ روزے نہ رکھیں. میں نے بڑی تقریر کی اس موضوع پر کہ روزہ افطار کرنا مریض کے لیے جائز ہے اور کھانا جائز ہے، تو آپ رمضان آ گیا ہے تو آپ اس میں روزہ نہ رکھیں. تو میری طرف دیکھ کر بڑے غصے سے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے کہ روزے رکھیں گے. تو بس وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، یعنی اور کوئی چیز ان کی زبان پر نہیں آتی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے یہ آخر تک صاف طور پر کہتے تھے. اور یہ پھر وفات کے وقت بھی یہی منظر ہم نے دیکھا. وہ سارے لوگ جو موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کا آخری وقت تھا اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ اس کلمے کو پکانے کی بات ہے، دل میں بٹھانے کی بات ہے. اور جتنے بھی اذکار ہیں ان کو پکانے کے ساتھ یہ پھر جب آدمی مرتا ہے تو چونکہ زبان پر وہی کچھ چڑھا ہوتا ہے ہم کس کی وہی اس کی زبان پر آتا رہتا ہے. اگر کوئی دنیاوی چیز چڑھی گئی ہو چڑھی ہوئی ہو، جس طرح ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں ایک ٹانگے باندھ کے موت پر وہاں موجود تھا تو وہ 5 لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موت مرنے والے کے جو قریب ہوں ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تاکہ ان کی زبان پر بھی جاری ہو جائے. تو میتوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کرنے کے لیے میت کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے. تو وہ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ میرا ایک ٹانگے باندھ دوست تھا، وہ صدر اور شہر کے درمیان اپنا ٹانگا چلایا کرتا تھا. تو یہاں صدر میں کھڑا ہوتا تھا تو کہا کرتا تھا شہر چلو شہر چلو شہر چلو، ادھر کھڑا ہوتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ صدر چلو صدر چلو صدر چلو. یہ اس کی سارے دن کا یہ زبان پر چڑھا ہوا تھا. تو وہ جب مرنے کا وقت آیا تو اس کو لوگ تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا صدر چلو صدر چلو صدر چلو. کبھی کہتا تھا شہر چلو شہر چلو شہر چلو. یہی صدر چلو اور شہر چلو کرتے کرتے وہ مر گیا. تو یہ زبان کو عادی کرنا ہے ان چیز کا، ان اذکار کا. زبانی اذکار لسانی ذکر ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ کی بڑی اہمیت ہے، تسبیح کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت سارے اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ پاک کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھ لے دن میں 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اگر سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ. تو دوستو ان اذکار کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اذکار کو اپنی اس دل میں بسانا چاہیے. اور ذکر میں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو. جتنی توجہ زیادہ ہوگی، جتنا استحضار زیادہ ہوگا اتنا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اس لیے مولانا روم کہتے ہیں بر زباں تسبیح در دل گاؤ ہر این چنی تسبیح
کہ دارد اثر. وہ فرماتے ہیں کہ زبان پر تسبیح ہو، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہو، اور در دل گاؤ ہر، اور دل میں دنیا کی چیزیں گائے اور گدے اور یہ چیزیں دنیا کا ساز و سامان دل میں بھرا ہو. یہ چنی تسبیح کہ دارد اثر، اس قسم کی تسبیح بلا کیا اثر کر سکتی ہے؟ اس لیے دوستو، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور جس کی طرف سے جس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے دوستو کہ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. یاد کرنا ہمارا حق بنتا ہے. ہماری ہر ضرورت اللہ سے پوری ہوتی ہے، ہماری ہر مسئلہ اس سے دربار سے حل ہوتا ہے. اس لیے ہم تو سخت ضرورت مند ہیں، اس لیے ہمارا تو حق ہے کہ اس کو یاد کریں. اس کا تو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کو یاد کریں. وہ بادشاہ ہے، غنی ہے، حمید ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم کو یاد کرے؟ وہ ہماری یاد کے جو الفاظ ہیں سن لے تو یہی بڑی بات ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اس کی انعام دیکھیں. فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو ہم تو اس کو یاد کریں گے ضرورت کے محتاط، مجبوری کے محتاط. ہمارا کام ہے اس کو یاد کرنا. اس کا تو یہ کام نہیں ہے ہم کو یاد کرنا. یہ اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فیض ہے، اس کی سخاوت ہے، اس کی ذرا نوازی ہے کہ وہ ہم کو یاد کرتا ہے. بہت مہربان رب ہے دوستو، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آدمی ایسے رب کی طرف متوجہ نہ ہو جو باوجود غنی ہونے کے، صمد ہونے کے، بے نیاز ہونے کے، بندے کے ساتھ اتنا قریب ہو کہ فرماتا ہے کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ شبرا. جو آدمی میرے ساتھ طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں 2 بالش چل کر آگے آ جاتا ہوں. ومن تقرب الیہ باعًا تقربت الیہ باعًا. جب وہ میرے لیے اتنا کلاوہ بھرا آگے چلا آتا ہے میں 2 کلاوے اس کے لیے آگے آ جاتا ہوں. ومن تقرب الیہ ہرولۃ ومن تقرب الیہ مشین. جو میرے لیے آہستہ آہستہ چل کر میری طرف آتا ہے، چل کر آتا ہے، تقربت الیہ ہرولۃ، میں اس کے لیے دوڑ کر آگے سے اس کے استقبال کے لیے آ جاتا ہوں. تو جو رب اتنا عنایت کرنے والا ہو، اتنا کریم ہو، اتنا فیاض ہو، اس کی طرف آدمی توجہ نہ کرے اور آدمی غافل رہے اسے، تو بڑے افسوس کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ انسان شیطان جو ہے یہ انسان کے دل پر تسلط جما لیتا ہے. فیضا ذکر اللہ، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اسے دور ہو جاتا ہے. لیکن وہ اگر غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو وہ خراب اور گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو غفلت اللہ کی یاد سے یہ پھر سب وسواس کا سبب بنتی ہے. اللہ کو یاد کرتا رہے شیطان دل میں آتا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے وہ بہت ان پڑھ لوگ تھے، عرابی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے. ان کو اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو وہ بعض دفعہ متعدد سوال کر لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفتہ رفتہ یعنی اس کو ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ بالآخر اس کو مطمئن کر کے چھوڑتے تھے. عجیب مزاج اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں تو اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے کسی قسم کی اس کی ناراضگی سے دوچار نہ ہونا پڑے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، اس کے ساتھ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ عربی تھا، دیہاتی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تھوڑا واپس ہو گیا، تھوڑا آگے گیا تو پھر اس کو کچھ خیال آیا۔ اس نے کہا، واپس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ تو ساری اللہ ہی کی باتیں ہیں نا، میرے لیے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سے کوئی ہے بھی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں یا رسول اللہ، میرے لیے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو، اللہم ارحمنی واغفرلی وارزقنی، اے باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، میرے حال پہ رحم فرما دے اور مجھے رزق وسیع دے دے۔ وہ مطمئن ہو کے تھوڑا سا گیا، پھر آیا یا رسول اللہ، یہ جو باتیں ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کی ہیں نا، اللہ مرحمنی، اللہ مجھے پر رحم کر، اللہ مجھے رزق دے، اللہ میری تکلیفیں دور کر، تو یہ تو اللہ ہی سے مانگنا ہوا، اللہ میرا اس میں کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور سمجھ گیا کہ اس کا ذہن میں کیا الجھن آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اس میں یہ ہے کہ تو جب یہ کہے گا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو وہ عرش والا اوپر سے کہتا ہے قد غفرت لک، میں نے بخش دیا تیرے لیے۔ تو جب کہے گا اللہم ارحمنی، میرے پر رحم کر دے، عرش والا اوپر سے کہتا ہے کہ میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ اور جب تو کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے رزق دینے والے مجھے رزق دے دے، تو وہ اوپر والا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے قد رزقتک، کا میں نے دے دیا رزق تو دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین، علماء اہل سنت۔ تو اس طرح سے دوستو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اس سے طلب کرنے والے اس سے طلب کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو، جو مانگو، جتنا مانگو، ساری کائنات اگر جمع ہو جائے اور ہر آدمی اپنے دل کی مراد میرے سامنے پیش کرے اور میں اس ہر ایک کی مراد بھی پوری کر دوں، تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو بڑا وسیع اور رحمہ ہے، اس کی بڑی رحمت وسیع ہے اس کا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے یہ اذکار ہوتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب اللہ کے لیے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے نفع پہنچانے کی، اور نہ کسی کو کوئی ضرر پہنچانے کی طاقت ہے، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اللہ العلی العظیم کے۔ تو دوستو ان اذکار کو اپنا معمول بنانا چاہیے، ان کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ اذکار ہے، زبانی لسانی اذکار ہے، بے شمار ہیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سبحان اللہ کی کیا فضیلت ہے، الحمدللہ کی کیا فضیلت ہے، اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں بے شمار۔ نقش بندی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ان اذکار کی اہمیت اپنی جگہ، ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذکر بہت لازمی ہیں، ضروری ہیں، یہ بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان میں صحیح چس اور لذت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب تک دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک زبانی اذکار اتنے فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ دل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ذکر قلبی سکھاتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قلبی ذکر کرو، یعنی دل کو ذاکر بناؤ، اور دل تمہارا اندر سے اللہ اللہ کہہ رہا ہو تو پھر کیا غم ہے اور کیا فکر ہے۔ دل جب اندر سے ذکر کرنے لگ جائے، اللہ اللہ کرنے لگ جائے، تو پھر وہ ذکر منقطع نہیں ہوتا ہے،
مطلب یہ ہے کہ باقی اذکار جو ہے یہ منقطع ہو جاتے ہیں. زبانی ذکر لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ جتنے بھی ہیں جب آدمی سو جائے گا یہ ذکر ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو آدمی بہت زیادہ تسبیح تحلیل تحمید کرتا ہے جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ ذکر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ قلب والا ذکر جو ہے وہ جاری رہتا ہے, وہ سوتے ہوئے بھی جاری رہتا ہے, مر کر بھی جاری رہتا ہے, مرتے وقت بھی جاری رہتا ہے. وہ کیونکہ وہ معاملہ قلب کا ہے, وہ دل کا معاملہ ہے, اس لیے وہ دل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے کہ لا یسعنی قلبی ارضی ولا سمائی, لا یسعنی ارضی ولا سمائی, میری وسعت اتنی زیادہ ہے, میری عظمت اتنی زیادہ ہے, میری کشادگی اتنی زیادہ ہے کہ سارے زمین و آسمان جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں تنگ ہیں. میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں, یہ سارے میرے نیچے ہیں, میرے ماتحت ہیں. لا یسعنی ارضی ولا سمائی, نہ زمین مجھے سما سکتی ہے نہ سما مجھے سما سکتا ہے. ولیکن یسعنی قلب عبد المومن, لیکن مومن کا دل وہ جب میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے اندر آ کر سما جاتا ہوں. زمین و آسمان مجھے سمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, مجھے اپنے اندر سمونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, لیکن مومن کے دل کی وسعت اتنی ہے کہ وہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کی طرف چلا آتا ہوں. تو یہ اس کی بڑی عنایت ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کو اغیار سے خالی کیا جائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے کئی مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوا اللہ کے. صوفیاء کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لا مقصود ہے الا اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شے مقصود نہیں ہے. اور کچھ صوفیاء کے نزدیک اس کا مقصد یہ ہے کہ لا موجود ہے الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی شے موجود ہی نہیں ہے, بس وہ یہ ہے کہ اس کا وجود ہے, باقی سارے خیالات ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ جب دل میں آ جاتا ہے, جب آدمی دل سے ہر چیز کو خالی کر دیتا ہے تو پھر وہ اس طرح متوجہ, دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر توجہ فرمائے, اللہ اس پر عنایت فرمائے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اب میرا دل غیر اللہ سے خالی ہو گیا, تیرے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو گیا. اب اس دل قابل ہے کہ تو اس پر توجہ فرما دے, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. تو بندے کے دل میں جب خلوت ہو جائے غیار سے, باقی چیزیں دل سے نکل جائیں اور پھر وہ دل پاک اور صاف ہو جائے اللہ کے لیے, تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. نہ دنیا کی کوئی چیز مطلوب رہی, نہ آخرت کی کوئی چیز مطلوب رہی. حضرت معظم ایک مکہ میں ایک بڑے متقی پرہیزگار بزرگ کے پاس گئے تھے, تو وہ شام کے بزرگ تھے. انہوں نے حضرت پر بڑی عنایت کی اور ان کو بہت سارے وظائف دیے اور کہا کہ یہ وظائف پڑھا کریں. حضرت صاحب کا تو اپنا ایک مزاج تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو بہت سارے وظیفے ہیں, یہ کس لیے پڑھا کروں؟ کہا کہ یہ تمہارے لیے دنیا مسخر ہو جائے گی, ساری دنیا تمہاری فرما بردار ہوگی, اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار تمہارے قدموں میں ہر وقت جھکے ہوں گے, یہ بہت بڑے وظیفے ہیں. تو حضرت معظم نے فرمایا کہ جی مجھے تو دنیا مطلوب ہی نہیں ہے, میں تو پھر وظیفے کر کے کیا کروں گا, کیا فائدہ ہے کرنے کا. انہوں نے کہا کہ نہیں,
دنیا ہی نہیں آخرت بھی اچھی ہوگی، آخرت کے کبھی اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اس کو پڑھنے سے تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت معصوم نے فرمایا کہ جی میری تو آخرت بھی مجھے مطلوب نہیں ہے، میں تو آخرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں، میں دنیا کا طلبگار بھی نہیں ہوں، پھر میں ان وظیفوں کو پڑھ کر کیا کروں گا؟ تو وہ بڑے حیران ہو گئے یہ بات سن کر، کہنے لگے کہ وہ اجمی جوان، تمہیں نہ دنیا مطلوب ہے نہ آخرت مطلوب ہے، آخر کیا چاہتا ہے تو؟ کہا جی میں صرف اللہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں، نہ دنیا چاہتا ہوں نہ آخرت چاہتا ہوں، میں صرف اللہ کا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بڑے حیران ہو کر میری طرف دیکھتے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ برخوردار تیری طلب بہت اونچی ہے، میرے بس سے باہر ہے تیری طلب پوری کرنی، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یا دنیا کے طلبگار آتے ہیں یا آخرت کے طلبگار آتے ہیں، میں ان کو وظیفے بتاتا ہوں، تو جب دنیا کا نہیں طلبگار ہے آخرت کا بھی طلبگار نہیں ہے تو میرے بس میں تجھے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو کسی اور مرد کامل کو تلاش کرے تو جو تجھے صرف اللہ تک پہنچا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدر الاولیاء۔ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بد و جام سے گزر۔ حور و خیام تو جس کی طلب ہوگی اس کو حور ملے گی، خیام ملیں گی اور ساری چیزیں ملیں گی، لیکن جس کی طلب صرف اللہ ہے تو ان کی پھر جزا کچھ اور ہے۔ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بد و جام سے گزر، اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کر۔ تو ہم بھی اس چیز کی دعوت دیتے ہیں سب لوگوں کو کہ اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کو وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کریں، زبان کے ساتھ بھی یاد کریں جس حد تک ممکن ہو، دل کے ساتھ بھی یاد کریں جس حد تک ممکن ہو۔ تو جب زبان بھی ذاکر ہو جائے گی، جب دل بھی ذاکر ہو جائے گا تو پھر کیا مزہ ہوگا جب قیامت کا دن، جب قبر میں رکھا جائے گا آدمی اور فرشتے اس کو سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو فرشتے اس کو کہیں گے مر ربوں کا، پہلا سوال یہی ہوگا مر ربوں کا، تیرا رب کیا ہے؟ تو اس کا رواں اس کا رونگٹا اس کا بال آگے سے اللہ 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 کر رہا ہوگا، اس کا حال بیان کر رہا ہوگا کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، اس کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہر شے اس کی اللہ 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 کر رہی ہوگی۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے دوستو، جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔